بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں نے کچھ چنگاریاں اٹھتے دیکھیں۔ یہ چنگاریاں فولادی ٹکڑوں کے تصادم سے پیدا ہوئی تھیں، پھر بار بار شمشیریں ٹکرائیں اور بار بار چنگاریاں اڑیں۔ راجپوت سپہ سالار شمشیر زنی کے بہترین فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بلرام سنگھ کا خیال تھا کہ نو عمر ولی عہد سلطنت زیادہ دیر تک اس کے حملوں کی تاب نہ لا سکے گا، مگر اس کی ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں۔ محمود نے نہ صرف بلرام سنگھ کے پے در پے حملوں کو روکا تھا، بلکہ اس کے جسم پر کئی کاری زخم بھی لگائے تھے۔ اس کے برعکس محمود کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔ بلرام سنگھ حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ خود محمود کو بھی اس لمحے اپنی سلامتی پر شدید حیرت تھی۔ ولی عہد غزنی اسے اپنے فن کی چابک دستی سمجھ رہا تھا، مگر وہ یہ راز نہیں جانتا تھا کہ نظام شاہ اس کے تحفظ کے لیے روز و شب دعائیں کر رہے ہیں، اور میدان جنگ میں اس کے جسم پر خراش تک نہ آنے کی دعائیں محض نگار خانم کی التجاؤں کا نتیجہ تھیں۔ یہ خوفناک انفرادی جنگ کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ محمود کے دست و بازو شل ہوتے جا رہے تھے۔ بلرام سنگھ زخموں سے چور تھا۔ اس نے ہندوؤں کی طاقت کی دیوی درگا کو مدد کے لیے پکارا اور آخری بار محمود پر فیصلہ کن حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا یہ مذہبی جنون بھی رائیگاں گیا۔ بلرام سنگھ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ پھر جب اس کے جسم پر کچھ تازہ زخم ابھرے تو ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ بلرام سنگھ دشمنوں کے درمیان بے یار و مددگار کھڑا تھا۔ صرف تلوار ہی اس کی ساتھی تھی جس نے ایک نازک ترین موڑ پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بلرام سنگھ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دائیں بائیں اور آگے پیچھے محمود کے جانثار سپاہی اپنی شمشیریں بے نیام لیے کھڑے تھے۔ بلرام سنگھ کے لیے اب کوئی راہ فرار باقی نہیں رہی تھی، اور وہ فرار ہونا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک راجپوت کے لیے میدان جنگ کی طرف پشت کر لینا بڑی ذلت کی بات تھی۔ تیرا شوق پورا ہو گیا بلرام سنگھ؟ محمود نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ولی عہد غزنی کے لہجے میں جوانی کا جوش بھی تھا اور حاصل ہونے والی فتح کا شدید احساس بھی۔ ہم نے آداب جنگ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تجھے اس بات کا موقع دیا کہ تو اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے، مگر قسمت نے تیرا ساتھ نہیں دیا۔ بلرام سنگھ زخموں کی کثرت کے سبب گھوڑے کی پشت پر بیٹھا جھوم رہا تھا اور صاف محسوس کر رہا تھا کہ جریان خون کے باعث اس کے جسم کی توانائی سلب ہوتی جا رہی ہے، اور وہ زیادہ دیر تک اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اب تیرے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، ناکامی و نامرادی کی حالت میں واپسی کا راستہ۔ محمود نے بلرام سنگھ کو دوبارہ مخاطب کیا۔ میرے سپاہی تیرے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ تو سلامتی کے ساتھ اپنے لشکر میں واپس چلا جائے گا۔ میرا دشمن خوب جانتا ہے کہ راجپوت اس قسم کی واپسی کو دنیا کی سب سے بڑی لعنت سمجھتے ہیں۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بلرام سنگھ کے لہجے میں وہی گرج اور آگ تھی۔ راجپوت سپہ سالار کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے سوا دنیا کی کوئی دوسری قوم اپنے دشمن کو اتنی مہلت نہیں دیتی۔ ولی عہد غزنی نے باوقار لہجے میں کہا، وہ وقت یاد کر جب تو میرے جانثاروں کے ہجوم میں تنہا کھڑا تھا۔ میری ہلکی سی جنبش چشم تیرے قومی غرور کو اس طرح خاک میں ملا سکتی تھی کہ اب تک تیری سانسیں ختم ہو چکی ہوتیں، اور پھر تیرا مردہ جسم کسی گوشہ صحرا میں پڑا جنگلی جانوروں کا انتظار کر رہا ہوتا۔ میں نے تیرے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے آداب جنگ کی خلاف ورزی کی، تجھے دست بدست لڑنے کا موقع فراہم کیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ تو میرے سامنے بے دست و پا کھڑا ہے، اور میں تجھے سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی پیشکش کر رہا ہوں۔ بلرام سنگھ، کیا اتنی مراعات کسی دشمن کو دی جا سکتی ہیں؟ تو خود بتا، میں اس کا فیصلہ تجھ پر ہی چھوڑتا ہوں۔ بلرام سنگھ ان سوالوں کا کیا جواب دیتا؟ وہ خاموشی سے محمود کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح، چٹان کی طرح سخت اور بے جان نظر آ رہا تھا۔ اب تم اس سے اور کیا چاہتا ہے؟ بلرام سنگھ کو خاموش پا کر محمود نے بلند آواز میں کہا، جس میں جو خون کے قطرے بچ گئے ہیں میں انہیں اسی جگہ بہا دینا چاہتا ہوں۔ راجپوت سپہ سالار نے اپنی تمام تر توانائیوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، تو پھر اپنی تلوار اٹھا لے۔ محمود نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب تو اپنے لشکر میں جائے تو مسلمانوں کے اوصاف کھل کر بیان کرے، اور اپنے ہم قبیلہ لوگوں کو بتائے کہ مسلمان کیسی زندہ اور اعلیٰ ظرف قوم ہے۔ سپہ سالار بلرام سنگھ بمشکل اپنے گھوڑے کی پشت سے اترا اور تلوار کی طرف بڑھا جو چند قدم کے فاصلے پر خاک آلود ہو رہی تھی۔ بلرام سنگھ نے جھک کر تلوار اٹھائی، پھر محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ولی عہد غزنی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا یہ حریف اب اس قابل نہیں رہا کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جنگ کر سکے۔ اس لیے میں تجھے آواز دیتا ہوں کہ تو بھی گھوڑے سے نیچے اترا اور مردوں کی طرح برابری کی سطح پر مجھ سے جنگ کر۔ اس کی یہ بڑی عجیب و غریب خواہش تھی جسے سن کر محمود مسکرانے لگا۔
نہیں صاحب، ہرگز نہیں۔ نائب سپہ سالار حسام ترک چیخ کر بولا، آپ نے دشمن کو جس قدر مراد دی ہیں وہ سب کی سب خلاف عقل تھیں۔ اب بلرام سنگھ کو کوئی رعایت نہیں دیجیے گا۔ یہ جنگ ہار چکا ہے اور ہارے ہوئے لوگ یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ مگر آپ اب بھی نرم دلی سے کام لے کر اسے اپنے لشکر کی طرف لوٹ جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ جنگ و جدل کے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ حسام ترک بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ محمود نے اپنے نائب سپہ سالار کی باتوں کو غور سے سنا مگر انہیں قابل عمل نہیں سمجھا۔ چند لمحوں بعد ولی عہد غزنی مسکراتا ہوا گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا اور آہستہ آہستہ بلرام سنگھ کی طرف بڑھا۔ محمود کے تمام سپاہی اپنے سردار کی اس حرکت پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ لب کشائی کر سکے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ راجپوت سپہ سالار بلرام سنگھ اور غزنی کے ولی عہد سلطنت محمود میں دوبارہ دست بدست جنگ شروع ہو گئی ہے، مگر یہ جنگ انتہائی مختصر تھی۔ شدید زخمی ہونے کے سبب سپہ سالار بلرام سنگھ محمود کے پے در پے حملوں کو برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اپنے سردار کی شاندار فتح پر مجاہدین اسلام خاموش نہ رہ سکے اور بڑی دیر تک فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ نائب سپہ سالار حسام ترک بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے سے اترا اور بھاگتا ہوا محمود کے قریب پہنچا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس عجیب و غریب مارکے میں ہمارے سردار کو سر بلند رکھا۔ شدت جذبات سے حسام ترک کی آواز لرز رہی تھی۔ بلرام سنگھ راجپوتوں کا غرور تھا، مگر خالق کائنات نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب آپ اس کا سر کاٹ دیں اور مردہ جسم کو گھوڑے سے باندھ کر راجپوت لشکر کی طرف لوٹا دیں۔ جب یہ گھوڑا اپنے آقا کی لاش لے کر راجہ جے پال کے سامنے پہنچے گا تو مجھے یقین ہے کہ دشمنوں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ جائیں گے اور پھر فتح کی منزل ہمارے قریب تر آ جائے گی۔ محمود نے حسام ترک کی پرجوش باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر بلرام سنگھ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ بلرام سنگھ کے پورے جسم پر زخموں کی گلکاری تھی اور وہ سر سے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر عجیب سی آسودگی اور طمانینت نظر آ رہی تھی۔ اور بالفرض اگر راجپوتوں نے اپنے سالار کی موت کا گہرا اثر قبول نہ کیا تب بھی اتنا ضرور ہوگا کہ ان کے دلوں پر ہماری ہیبت چھا جائے گی، پھر ہم انہیں کسی دوسرے محاذ پر آسانی سے شکست دے سکیں گے۔ حسام ترک مسلسل بولے جا رہا تھا اور بار بار محمود کے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی شمشیر سے بلرام سنگھ کا سر قلم کر دے۔ نہیں حسام ترک، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ محمود نے اپنے نائب سپہ سالار کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش ہو جانے کے لیے کہا۔ پہلے ہم تصدیق کریں گے کہ یہ شخص بلرام سنگھ ہے بھی کہ نہیں۔ ممکن ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے راجپوت سپہ سالار کا بہروپ بھرا ہو۔ اگر یہ شخص فریب کار ثابت ہوا تو پھر اس کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس بجھا دیں گے، اور اگر واقعتاً یہ بلرام سنگھ ہے تو پھر اس کے صحت یاب ہونے کا انتظار کریں گے۔ پھر جب یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر بولنے لگے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ حماقت کیوں کی، آخر اس پر کیا گزری تھی کہ یہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ موت کے کھلے ہوئے منہ میں چلا آیا۔ ہمارے نزدیک یہ تحقیق و تفتیش بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بلرام سنگھ کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے جائیں اور درباری طبیب کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد محمود کے حکم پر بلرام سنگھ کے گھوڑے کو راجہ جے پال کے لشکر کی طرف ہانک دیا گیا۔ جب بلرام سنگھ کا گھوڑا اپنے سوار کے بغیر راجہ جے پال کے لشکر میں پہنچا تو ایک ہلچل سی مچ گئی۔ راجپوت سپاہی بے اختیار گھوڑے کی طرف دوڑے اور جب انہوں نے اس وفادار گھوڑے کی پشت پر انسانی خون کے دھبے دیکھے تو وہ بری طرح چونک اٹھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی پورے ملک میں یہ خبر عام ہو گئی کہ سپہ سالار بلرام سنگھ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ یہ خبر راجہ جے پال نے بھی سنی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بدحواس ہو گیا۔ اس سے بلرام سنگھ کی جنگی صلاحیتوں پر حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ وہ کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنے کھوئے ہوئے اعصاب پر قابو پایا اور چیخ کر بولا، مجھے بہت افسوس ہے کہ ہندوستان کا ایک نامور سپوت اپنے دھرم اور دھرتی کی حفاظت کے لیے مارا گیا۔ دیوتا اس کی بے چین آتما کو شانتی دیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیناپتی کی غیر موجودگی میں بہادر راجپوتوں کی پوری فوج بیکار ہو گئی ہے۔ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میری فوج کا ہر سپاہی بلرام سنگھ ہے۔ اس کے بعد برہمن حکمران خیمے سے باہر نکل آیا اور اپنی فوجوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میری نظر میں تم سب بلرام سنگھ کے جانشین ہو اور تم پر اپنے سپہ سالار کی موت کا بدلہ فرض ہے۔ آگے بڑھو اور مسلمان حملہ آوروں کو بتا دو کہ راجپوت ناقابل تسخیر ہیں اور بھارت ورش پر دیوتاؤں کا سایہ ہے، اور جو زمین دیوتاؤں کے سائے میں ہوتی ہے اسے کسی طرح نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے تم ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر لڑو، فتح صرف تمہارا مقدر ہے اور برہما نے تمہارے دشمنوں کی قسمت میں شکست تحریر کر دی ہے۔ یاد رکھو، اس تحریر کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔
راجہ جے پال نے اپنے فوجیوں کو ہمت دلانے کے لیے بڑی پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی تھی، اور یہ اسی تقریر کا اثر تھا کہ راجپوت سپاہیوں کے جسموں میں چنگاریاں سی بھر گئی تھیں اور آنکھوں میں نفرت و انتقام کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ پھر اسی روز راجہ جے پال نے ایک دوسرے راجپوت سردار ہنومان سنگھ کو اپنی افواج کا سالار مقرر کر دیا۔ ہنومان سنگھ ایک 50 سالہ دراز قامت اور تنومند راجپوت سپاہی تھا۔ وہ بلرام سنگھ کی طرح ذہین تو نہیں تھا، مگر پھر بھی جنگ لڑنے کا ایک وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ ہنومان سنگھ کی شخصیت کے دو پہلو بہت زیادہ نمایاں تھے۔ ایک یہ کہ وہ بہت غصہ ور اور غضبناک انسان تھا۔ درست مزاجی اس کی فطرت ثانیہ تھی۔ وحشیوں کی طرح جنگ کرتا تھا اور اپنے دشمنوں کو سخت اذیتیں دے کر اسے ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر مفتول لوگوں کے ساتھ انتہائی بےایمانہ سلوک کرتا تھا۔ ہنومان سنگھ اپنے دشمنوں کے دست و پا کاٹ دیتا اور پھر ان کی بیچارگی پر ہذیانی انداز میں قہقہے لگاتا۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی پوری قوم میں ایک نہایت سفاک اور جابر شخص مشہور تھا۔ دوسرے یہ کہ ہنومان سنگھ راجپوتوں اور برہمنوں کے علاوہ کسی تیسری ہندو قوم کو آدمیت کے زمرے میں شمار نہیں کرتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ یہ مہاتما نے ان لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ بھیڑ بکریوں، گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح راجپوتوں کی خدمت کے فرائض انجام دیتے رہیں اور پھر ایک دن خاک میں مل جائیں۔ سالاری کے عہدے پر فائز ہوتے ہی ہنومان سنگھ نے شعلہ بار لہجے میں اپنے سپاہیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ مجھے امیر سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کے کٹے ہوئے سر درکار ہیں، یا پھر کم سے کم بار ندامت سے جھکے ہوئے ان کے سر اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کے جسم۔ میں ان دونوں میں سے کسی ایک بات پر راضی ہو جاؤں گا، لیکن میرے مذہب میں کوئی تیسرا راستہ جائز نہیں ہے۔ اگر تم لوگ دھرتی ماں کے دشمنوں کو خاک و خون میں غرق نہیں کر سکتے تو پھر خود اپنے ہی لہو میں نہا کر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر ہنومان سنگھ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد ملتان کی فضائیں انسانی شور سے گونجنے لگیں۔ سینکڑوں راجپوت سپاہی ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اے ہمارے سردار، جو تو چاہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس دھرتی پر ہمارے دشمنوں کا وجود اس وقت برقرار رہ سکتا ہے جب ہمارے سر ہمارے کندھوں پر باقی نہ رہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ جب مہاراج جے پال نے مجھے تمہارا سردار مقرر کیا تو میں سب سے پہلے مندر پہنچ کر درگا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر میں نے طاقت کی دیوی کے قدموں میں سر رکھ کر تمہارے لیے یہ دعا مانگی کہ اے ماتا، ہمیں اپنی لازوال اور بے پناہ شکتیوں کے سائے میں رکھ اور ہم راجپوتوں کو دشمنوں پر ایسا غلبہ دے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہ مل سکے۔ پھر میں نے ماتا سے یہ عہد کیا کہ میں اپنے بھائی بلرام سنگھ کی موت کا بدلہ لوں گا اور 10,000 مسلمان سپاہیوں کے سروں کی بھینٹ درگاہ چرنوں میں چڑھاؤں گا۔ اگر یہ تعداد اس جنگ میں پوری نہ ہو سکی تو اس وقت تک اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا جب تک میری قسم پوری نہیں ہو جاتی۔ مجھ پر ہر حال میں 10,000 مسلمانوں کا قتل واجب ہو گیا۔ کیا تم درگا ماتا کے سامنے کھائی جانے والی اس قسم کو پورا کرنے میں مجھ سے تعاون کرو گے؟ ہنومان نے انتہائی تند و تیز لہجے میں اپنے سپاہیوں سے سوال کیا۔ یقیناً ہمارے سردار، بیک وقت سینکڑوں آوازیں سنائی دیں۔ تو اس سفر میں تنہا نہیں ہے، ہم اپنی جانوں کے ساتھ تیرے قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ جہاں تو اشارہ کرے گا ہم بھی سروں کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ تیرا عہد تنہا عہد نہیں ہے اور ہم بھی اس عہد میں برابر کے شریک ہیں۔ آج سے مسلمان حملہ آوروں کا قتل ہمارا مذہبی فریضہ بن گیا ہے۔ ہنومان سنگھ کی پرجوش اور جذباتی تقریر نے راجپوت سپاہیوں کے جسموں میں آگ سی لگا دی تھی اور وہ عقل و ہوش سے بیگانہ ہو کر وحشیوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر میں ماتا سے کیا ہوا عہد پورا نہ کر سکا تو پھر اپنا ہی سر اس کی بھینٹ چڑھا دوں گا۔ ہنومان سنگھ کا مذہبی جنون اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مذہبی تعصب کی بنیاد پر کی جانے والی تقریروں نے راجپوت سپاہیوں کے دلوں میں نفرت کے نئے طوفان بپا کر دیے تھے اور وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو کر جنگ کر رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں دیوانہ وار آگے بڑھیں اور امیر سبکتگین کے سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتیں، مگر ابھی تک اس جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ کبھی غزنی کے لشکر کو یہ محسوس ہوتا کہ وہ راجہ جے پال کی فوج پر غالب آ گیا ہے اور کبھی براہمن حکمران کو یہ احساس ہوتا کہ وہ ان کے قریب تر پہنچ گیا ہے۔ کیا ہنومان سنگھ اپنی قسم کے مطابق درگا ماتا کے قدموں میں 10,000 مسلمانوں کے سروں کی بھینٹ چڑھا سکا یا نہیں؟ بلرام سنگھ کو ہوش آیا تو اس نے کیا کیا؟ محمود کی اگلی حکمت عملی کیا تھی؟ یہ سب جانیے داستان کے اگلے حصے میں۔